سائڈ میں اس کو اپنی گھر کی باہر لگ رہی ہے. بیٹا ہم دونوں جو ہے شمشان رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. ایک اور بدل اس سے بلند صلوات نبی کی بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ذاکرین اور سامعین حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند صلوات. محترمہ حسن زہرا بنت توفیق الحسن بیمار ہیں، علیل ہیں. ان کی صحت کے لیے، آپ سب کے جو عزیزوں میں بیمار ہوں ان سب کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی سے وابستگان، نبی سے مربوط لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مجلس میں کئی نسبتیں ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے. نبی مکرم کی آمد ہے اور صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آغاز امامت بھی اسی مہینے میں ہے. لہذا کئی مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سال کی اس مجلس میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کا جو پہلا تعلق ہے، پہلا عنوان ہے، وہ نبی کی ذات سے ہے. نبی سے جڑے ہوئے لوگ، نبی سے وابستہ لوگ، نبی سے کس کا کتنا کیسا تعلق رہا ہونا چاہیے ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے. ساتھ میں نبی سے جڑے ہوئے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں.
اس وقت مجلس میں جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک جیسے مسلمان نہیں ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی زحمت اس کی محنت کے مطابق مقام دیا گیا ہے اور مقام دیا جائے گا۔ اللہ کا نہ تو کسی سے پڑوس ہے اور نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری۔ رشتہ داری کی بنیاد پر بھی صرف اس وجہ سے مقام اور منزلت مل جاتی ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، اسے قریب بلاؤ، کہاں کھڑا ہے اسے قریب بلاؤ، اسے ہاتھ ملانا ہے، کیسے ہو فلاں، کیسے ہیں ماموں، کیسے ہیں چاچا، کیسے ہیں جی۔ رشتہ داری کی بنیاد پر اہمیت مل جاتی ہے، چاہے وہ کردار میں چاہے وہ عمل میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن رشتہ دار ہے۔ اللہ کرے یہ سوچ بھی آ جائے معاشرے میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ رشتہ دار خود رشتہ داری ایک اہمیت کی حامل ہے جی، خود رشتہ داری ایک بہت بڑی ہے۔ نبی مکرم ائمہ اہل بیت حتیٰ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک رشتہ دار کو جب حضرت کے فصل کٹی، حضرت کی زمین سے ایک رقم آئی فصل اترنے کے بعد، میرے مولا امام رضا کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، حضرت کی زمین سے جب ان کی منافع کے پیسے آئے تو حضرت نے اس کے حصے کیے، یہ اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کے دو، اتنا فلاں کام میں لگا دو۔ تو وہ جو لسٹ امام نے اپنے منشی کو اپنے خادم کو بیان فرمائی حضرت نے، تو اس میں ایک رشتہ دار کے لیے بھی رقم لکھی کہ یہ اس کو دے دو۔ تو اس نے فوراً کہا مولا یہ تو آپ کو بھی امام نہیں مانتا۔ مرجئہ گزرے ہیں، واقفیہ گزرے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کی سیرت کو اور ان کے زمانے کے حالات کو جانتے ہیں، وہ متوجہ رہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مولا یہ تو آپ کو بھی نہیں مانتا۔ حضرت نے فرمایا یہ مجھے نہیں مانتا، مجھے کیا مانتا ہے، مجھے کیا نہیں مانتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، اللہ نے اسے میرا رشتہ دار بنایا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو بھائی کا تعلق، چچا تایا ماموں نانا، یہ رشتے بھائی اللہ نے بنائے، اور جو چیز اللہ بناتا ہے اسے بندے توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو بندے توڑ نہیں سکتے۔ رشتہ دار ہے، اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ ماں باپ ہیں، چاہے کافر اور مشرک ہو، بنیاد ہے نا رشتہ داری کی۔ ماں باپ رشتہ داری کی بنیاد ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کے ساتھ حکم یہ ہے کہ کسی بھی دین، مذہب، مکتب، مسلک سے ان کا تعلق ہو، وہ کیونکہ تمہارا باپ ہے، وہ کیونکہ تمہاری ماں ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ نے دو حتمی فیصلے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک فیصلہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اچھا برتاؤ رکھنا، اور اچھے برتاؤ کا بھی طریقہ اللہ ہی بتا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خبردار، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف۔ بات یہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا مشرک ہیں، بات یہ ہے کہ ماں باپ ہیں، بس ماں باپ ہے، بات اتنی ہے۔ خبردار، والدین کے آگے اف تک نہ کہنا، مگر کون، کس کیفیت میں؟ کہ جب یہ دونوں یا ایک ان میں سے بوڑھے تمہاری زندگی میں ہو جائیں، تمہاری زندگی میں اگر یہ بوڑھے ہو جائیں تو خبردار انہیں اف نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا۔ اب یہ دو باتیں نہ کرنا، کیا کرنا ہے پھر؟ وقل لہما قولا کریما، جب بولنے لگے جب بولنے لگو تو قول کریم، اچھے الفاظ، میٹھے الفاظ، پیارے الفاظ، دل لبھانے والے الفاظ، دل مول لینے والے الفاظ۔ ماں باپ کے دل مول لینے کی بات ہو رہی ہے بھائی، ایسے الفاظ میں بات کرنا کہ تمہارے ماں باپ کی تمہاری طرف توجہ ہو جائے۔ قل لہما قولا کریما، یہ کیا نہیں بولنا وہ بھی بتا دیا جی، اور کیا بولنا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اور صرف بولنا ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگ بولتے بہت اچھا ہے، اور شاید بولنا ہی سب سے زیادہ آسان کام ہے،
لیکن جب کرنے کا مرحلہ آتا ہے، عمل کا مرحلہ آتا ہے، تو بڑے بڑے لوگ کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا بولنے کے علاوہ کچھ کرنا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ وسلم۔ جی شیعہ آبادیوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ نیو رضویہ ہو، وہ امروہہ ہو، اولڈ رضویہ ہو، اندرون سندھ میں کچھ ہماری شیعہ آبادیاں ہیں، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب مولانا کی آواز آنا شروع ہوگی جب گھر سے نکلیں گے، اور پھر جب گھر پہنچیں گے امام بارگاہ تک اور مجلس تک تو مولانا کی تو تقریر آدھی ہو چکی ہوگی۔ یہ مسئلہ ہماری ان آبادیوں کا ہے، آپ پریشان نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ساتھ، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں نبی کے ساتھ، اس سے بھی بلند صلوات پڑھ لیں۔ میں نے جوانوں کی تعداد کو زیادہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر یہ والی بات میں کروں والدین کے احترام کے حوالے سے۔ تو رشتہ داری بھائی رشتہ داری ہے، رشتہ دار کیسا بھی ہے رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہمارے حقوق اس کے حوالے سے بنتے ہیں وہ ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے ہمیں مذہب لے لینا ہے، اس سے ہمیں دین لے لینا ہے، ہمیں اس سے۔ خود امام رضا نے جب یہی شخص حضرت سے، یہی امام کا عزیز، یہی امام کا چچا زاد حضرت سے ملنے کے لیے آیا اور معافی تلافی کی کہ میں غلطی پہ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری دوستیاں اچھی نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ جب یہی جس کو حضرت نے رقم جب بھیجی نا، نتیجہ دیکھیں، پوری بات تو میں نے کی نہیں نا، جب حضرت نے اس کو جائیداد میں سے، اپنی محصول میں سے، اپنے پروفٹ میں سے، جو حضرت کی زمین سے فصل اترنے پہ جو رقم آئی تھی، جب حضرت نے وہ بھیجی اسے، تو اسے احساس ہوا کہ ایک جانب میں تو ان کی مخالفت کرتا ہوں اور ان کی جانب سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ رشتہ دار ہے، تو اس کو احساس ہوا، اس کا دل نرم ہوا، تو حضرت کے پاس آیا، کچھ دیر دفعہ آنے کے بعد پھر حضرت سے معافی مانگی، ازالہ کرنے کی کوشش کی کہ جو میں نے کیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو تمہاری دوستیاں اچھی نہیں ہیں، وہ اس کا عقیدہ ایسا ہے، میں تو، حضرت نے فرمایا اثر آتا ہے صحبت صالح تو رات۔ صلوات پڑھے تھا محمد والے۔ صحبت صالح، پرانے زمان میں یہ ہمارے بزرگ بات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پرانے محاورے میں کہتے تھے صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔ صالح انسان کی صحبت تمہیں صالح بنائے گی، برے انسان کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اور عذاب کسی اور پر آئے گا اور اس کی گرمی تم تک بھی پہنچے گی۔ ذرا غور فرمائے، میرے مولا امام حسن، شام کا دربار مدینے میں لگا، شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا، سب کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے، مہمانوں کا جمع غفیر تھا، اور حاکم شام بھی دربار شام لگائے مدینے میں بیٹھا تھا، ایک کرسی برابر میں خالی رکھی تھی جو امام حسن کی تھی۔ امام بالکل قصداً ارادتاً چاہتے ہوئے حضرت نے ایسا کیا کہ اختتام محفل پر حضرت دربار میں اور اس جگہ پر جہاں تقریب ہو رہی تھی وہاں تشریف لے کر آئے۔ جب حضرت اس وقت تشریف لائے کہ اب یہ محفل برخاست ہونے والی ہے، تو پھر حضرت کو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، حضرت کو حضرت کی کرسی پر بٹھایا گیا، خاموش حضرت تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ حاکم نے، بڑا اچھا منظر ہے، بڑا حسین منظر ہے، جو شام کا دربار مدینے میں لگا تھا، تو حاکم نے ایک مرتبہ ان تحفوں کی طرف، ان ہدیوں کی طرف، وہ جو نذورات، وہ جو نذرانے آئے ہوئے تھے، وہ گفٹس لے کر آئے تھے، مدینے کے علماء دین اور شخصیات اور حیثیت والے لوگ حاکم وقت کے لیے ہدیے لے کر آئے تھے، گفٹ لے کر آئے تھے، اس کی توجہ جلب کرنے کے لیے کچھ پیش کر رہے تھے اسے، اس کا ایک انبار لگ گیا تھا، تو اپنے نوکر کو آواز دے کر کہنے لگا یہ سارے تحفے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو، جو سب میرے لیے لے کر آئے یہ میری طرف سے حسن مجتبیٰ کو دے دو۔ تو جب وہ تحفے وہاں نوکر غلام رکھنے لگے، تو جب وہ سب وہاں منتقل ہو گئے تو حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا انا ابن الفلانہ، اپنی ماں کا نام لیا، میں فلانہ کی اولاد ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے ان نوکروں کو آواز دے کر کہا یہ سارے میں نے تمہیں بخش دیے، اور ادھر دیکھ کے کہا انا ابن الزہرا، میں فاطمہ زہرا کی اولاد۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، صلوات پڑھنے امام کی ذات پہ۔ تو پھر آوازیں آئی کہ مولا کچھ فرمائے، حضرت کچھ فرمائے۔ حضرت نے گریز کیا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا۔
وہ یقیناً خطبہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا آج یہ بات کرنے کے، لیکن حسین بات ہے اور میرے مضمون میں آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر حضرت نے اپنے کمالات کو، اپنے خاندان کے کمالات کو اور فضائل کو بیان فرمایا میرے جد، میری جدہ، میرے بابا، میرے دادا ایسے، میرے نانا ایسے، میری نانی ایسی، ہمارے خاندان میں قرآن اترا ہے، ہمارے گھر میں فرشتہ اترتا ہے۔ حضرت نے اپنے خاندانی جو کمالات ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور سنو، اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں،